السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، میں کافی دنوں سے تصوف کی مائع ناز تصنیف مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب کے مصنف حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت کیا ہے، یہ تمام اہل علم، تمام اہل سلاسیل اور تمام پڑھا لکھا طبقہ آپ کی ولایت، آپ کی شخصیت کا احترام کرتا ہے، اور آپ کی تصنیف کردہ کتاب کشف المحجوب جو عالم تصوف میں بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، تو آج کل یہ کتاب میرے مطالعے میں ہے، اور مجھے جو مضمون پسند آ رہے ہیں، پسند سے مراد یہ کہ ایسے لگ رہے ہیں کہ جو مضامین کو، جس بات کو، جس واقعات کو، جس حکایت کو، جو ارشادات کو عوام الناس تک پہنچانا چاہیے، پبلک تک پہنچانا چاہیے، وہاں پر میں نشانات لگا کر انشاءاللہ اب میں کشف المحجوب کے واقعات آپ کے گوشے گزار کرتے رہوں گا، اس لیے کہ کشف المحجوب دنیائے طریقت میں بہت ہی مقبول کتاب ہے۔ تو آئیے میں ایک حکایت کشف المحجوب کی آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، میرے دوستو اس کتاب میں جو لکھا ہے میں ہو بہو وہی آپ کو پیش کروں گا، اور مجھے کچھ بتانا مقصود ہے کہ آپ اس واقعے کو بغور سماعت فرمائیں اور اب حالات کا جائزہ لے لیں کہ آج ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ اس واقعے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں تک ہماری عوام کو کیا بتایا جا رہا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت داؤد طائی آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول، یعنی کہ اے امام جعفر صادق علیہ السلام، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، میرا دل سیاہ ہو گیا ہے، مطلب میرا دل کالا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے داؤد طائی، تم اپنے زمانے کے مشہور عابد زاہد ہو، تمہیں میری نصیحت کی حاجت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سماعت فرمائے میرے دوستو، حضرت داؤد طائی امام جعفر صادق کے پاس نصیحت لینے آئے، اتنے بڑے وقت کے زاہد، عابد و زاہد، وقت کا اپنے زاہد، وقت کا اتنا پکا پرہیزگار، وہ حضرت جعفر صادق کے بارگاہ میں کچھ نصیحت لینا، اور حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ آپ کو ہماری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت داؤد طائی نے کہا، انہوں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت داؤد طائی نے کہا کہ اے امام جعفر صادق، آپ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اور آپ پر سب کی نصیحت فرمانا واجب ہے، آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ سب کو نصیحت کریں، علم دیں، تعلیم دیں، نصیحت دیں، سکھائیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو داؤد، اے داؤد طائی، میں ہمیشہ اس بات سے خائف رہتا ہوں کہ کل روز قیامت میرے جد کریم علیہ تحیت و تسلیم اس پر میری گرفت نہ فرمائیں کہ تم نے کیوں میری اطاعت کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق جیسا امام الوقت حضرت داؤد طائی سے یہ فرماتا ہے کہ ہمیشہ میں خوف زدہ رہتا ہوں، ہمیشہ میں خوف میں رہتا ہوں کہ کل قیامت کے روز میں میرے جد کریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا،
تو میری اطاعت کا حق ادا نہ کیا، میں نے کیا یا نہ کیا، میں کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ اتباع، اب دیکھیے کیا فرما رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق، کیونکہ اتباع نبوی کا تعلق نہ نسب صحیح سے ہے نہ نسبت قوی سے ہے، بلکہ پیروی کرنے سے ہی تعلق ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے دوستو، حضرت امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں کہ اتباع کرنا، عمل صالح کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اتباع کا تعلق پوائنٹ دیکھیے، لفظ دیکھیے، اتباع کا تعلق نہ تو نسب سے ہے نہ تو نسبت سے ہے، وہ فقط اتباع ہی سے ہے۔ اللہ، اس پر میں بہت کچھ بول سکتا ہوں میرے دوستو، اور میں نے کافی ویڈیو اس پر بنائے، لیکن میرے عزیزو، اگر میں کچھ لب کشائی کرتا ہوں اور میں حق بات بولتا ہوں تو کچھ پیٹ کے پجاریوں نے مجھے، کچھ لوگوں میں یہ بدنام کر رکھا ہے کہ یہ سادات کرام کے خلاف بولتا ہے، یہ سیدوں کے خلاف بولتا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے کسی بھی ویڈیو کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں اور آپ بغور سماعت کر لیں، انشاءاللہ آپ کو میں نے جو کہا ہے وہی آپ کو ماحول ملے گا۔ اور رہی سادات کرام کی گستاخی کی بات، تو میں سادات کرام کی گستاخی نہیں کر رہا، میں سیدوں کی گستاخی نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی گستاخی کر رہا ہوں جو سیدی پر فخر کرتے ہیں، جبکہ سیدی ہونا فخر کا مقام نہیں، شرف کا مقام ہے، اور جنہوں نے سیدی کو ایک اپنے روٹی روزی کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور اس میں بہت سی کچھ باتیں، اور خاص کر کے وہ لوگ جن کا کوئی حسب نسب شجرہ کچھ بھی نہیں ہے، جو نقلی سید ہیں، اور اگر کوئی سید، اور زیادہ تر تو سادات ایسے نظر آتے ہیں، سید ایسے نظر آتے ہیں جن کے باپ سید، جن کے ابا سید، جن کے دادا سید، اور چوتھی جگہ سے غائب۔ ان لوگوں سے میں ایک ہی بات کہوں گا، ہمیں کوئی شک و شکایت نہیں ہے، وہ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی سادات کرام اپنے آپ کو کوئی سید کہتا ہے اسے تسلیم کر لو، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ جب تم اسٹیج پر اپنی سیادت کا اعلان کرتے ہو اور اتنے بڑے بڑے القاب لکھتے ہو، گلزار نبوت، فاطمۃ الزہرا کی مہدی کلی، علی کی اولاد، اور خاندان غوث اعظم، نہ جانے کتنے بڑے القابوں کے بعد پھر آپ کا نام چھوٹا سا آتا ہے۔ خیر ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر یہ بھی لکھ دیا کرو کہ میں سادات ضرور ہوں، لیکن میرے پاس میرے ابا، میرے دادا، میرے پردادا تک کی سادات کرام کے سرٹی ہے، اس کے بعد میرا کوئی شجرہ حسب نسب نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے ہو آپ؟ کیونکہ پھر آپ کی دکان بند ہو جائے گی، پھر آپ کو لوگ بلانا بند کر دیں گے، لوگ آپ کی تعظیم کرنا بند کر دیں گے، لوگ آپ کا ہاتھ چومنا بند کر دیں گے، اور وہی تو خاص آپ کی دکان چمکانے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ تو خیر، جب میں یہ بات کہتا ہوں تو اس بات کو الٹ لے کر اور مجھے گستاخی کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں۔ خیر آگے بڑھیے آپ۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ رو کر عرض کرنے لگے، اے خدا بندہ، جس شخص کا خمیر ہی نبوت کی خاک سے ہو، جس کی تبع نشود نما اپنے جد کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برہان و حجت کے اصول سے ہے، اور جس کی مادر معظمہ بطول الزہرا ہیں، جن کا نام نامی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، وہی جب بذات خود اس حیرانی و پریشانی میں ہے تو داؤد طائی کس گنتی و شمار میں ہے؟ وہ زہد و ذرا پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں کہ جو خاندان نبوت سے ہیں، جن کی رگوں میں نبوت کا خون ہے، وہ خود اتنا خوف زدہ ہے، وہ خود اسے فکر ہے کہ میں کل قیامت میں میرے جد امجد کے سامنے کیا جواب دوں گا، کہ میں نے مکمل طریقے سے جد امجد کی اتباع کی یا نہیں کی۔ وہ خود پریشان ہے، وہ خود خوف زدہ ہے۔ تو پھر داؤد طائی اپنے زہد و تقوی، اپنے پرہیزگاری پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، میں نے یہ مختصر سی حکایت کشف المحجوب سے
آپ تک پہنچائیے. اسی طرح انشاءاللہ میں آپ کو پہنچاتے ہی رہوں گا. اور بھی بہت سے ماشاءاللہ حکایتیں ہیں، میں چھوٹی چھوٹی حکایت آپ کو پہنچانے کی مکمل کوشش کرتے رہوں گا. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ کو ایسا لگے کہ یہ جو بات میں نے حق کہی ہے اور ایسا ہی ماحول ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ ان ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.